بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جمع قرآن اور تدوین قرآن کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جمع قرآن کی 3 ادوار ہیں۔ ہم نے پہلے دور اور دوسرے دور پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے دور جو عہد عثمانی ہے اس پر گفتگو کریں گے کہ اس دور میں قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا اور اس دور میں کیا کیا بڑے بڑے واقعات ہوئی۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کن اہم امور سے گفتگو کریں گے۔ پہلے تیسرے دور کا تعارف پیش کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ لغت قریش پر مصحف تیار کرنا۔ یہ عہد عثمانی کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس میں ایک ہی مصحف تیار ہوئی تھی اور وہ بھی لغت قریش پر، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تیسرے نمبر پر 4 رکنی کمیٹی کا قیام۔ اس مصحف کی تیاری کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس میں کون کون افراد تھے، کون کون سے صحابہ تھے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں کتابت قرآن کے وقت اہم کام، یعنی کن امور کا لحاظ رکھا گیا تھا جب وہ قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تعارف خلافت عثمانی میں جمع قرآن۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کی دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ نئے مسلمان جو عجمی تھے، مجاہدین اسلام یا مسلمان تاجروں سے قرآن سیکھتے، جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی۔ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگرد کو اسی طرح پڑھایا جس طرح اس نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ یوں قرأتوں کا اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا اور لوگوں میں جھگڑے پیدا ہونے لگے، جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں عرض کیا کہ اسلام دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن چونکہ 7 حروف میں نازل ہوا تھا اور صحابہ نے مختلف قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، تو جو صحابی جس علاقے میں جاتا تھا وہ اپنے شاگرد کو اسی طرح پڑھاتا تھا، تو قرأتوں اور لہجوں کا اختلاف پیدا ہوا اور ایک علاقے والے ایک قرأت میں پڑھتے تھے، دوسرے علاقے والے دوسرے علاقے میں پڑھتے تھے، تو اس سے کافی جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ اسی طرح زیادہ خرابی اس لیے بھی پیدا ہوئی کہ سوائے مصحف کے پورے عالم اسلامی کوئی ایسا معیاری نسخہ نہ تھا جو امت کے لیے نمونہ و حجت ہو۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین خود بھی اس خطرے کا احساس کر چکے تھے، کیونکہ انہوں نے مدنی بچوں میں ان کے اساتذہ کے اختلاف قرأت کے اثرات کو بھانپ لیا تھا۔ اس میں یہ بتایا کہ یہ جو اختلاف ہوا تھا قرأتوں کا، اس میں بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی ایک مصحف کے علاوہ کوئی اور نسخہ نہیں تھا جو سب کے لیے نمونہ اور حجت ہو، تو اس لیے بھی اختلاف پیدا ہوا۔ تو اس بات کی ضرورت پیدا ہوئی کہ ایک لغت قریش پر ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ لہذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقاریر میں ان سے فرما بھی چکے تھے، تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی اختلاف کرتے ہو اور لحن کرتے ہو، یعنی غلطی کرتے ہو، تو جو مجھ سے دور علاقوں میں آباد ہے ان کا اختلاف اور لحن تو اور زیادہ ہوگا۔ اے اصحاب محمد، اتفاق کر لو اور لوگوں کے لیے ایک امام لکھ ڈالو۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی احساس کیا تھا، ان کو خود بھی احساس تھا کہ تو ادھر میرے قریب جو رہنے والے ہیں یہ اختلاف کرتے ہیں، تو دور والے تو ظاہری بات ہے کہ بہت اختلاف کریں گے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک ہی مصحف تیار کیا جائے۔ تو پھر کیا ہوا،
لغت قریش پر مصحف تیار کرنا۔ آپس میں اتفاق یہ ہوا کہ ہم یہ مصحف کو رکھ کر ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو قریش کی لغت پر ہو اور سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ لہذا آپ نے صحابہ کے سامنے یہ رائے رکھی کہ مصحف کو سامنے رکھ کر ایک ایسا مصحف تیار کیا جائے جو صرف قریش کی لغت پر ہو، پھر اس کی نقول بنوا کر تمام عالم اسلام میں پھیلا دی جائیں۔ تمام صحابہ نے خلیفہ راشد سیدنا عثمان کی اس اجتہادی رائے کی بھرپور تائید کی کہ قرآن صرف لغت قریش کے لہجے میں یا قریش جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس میں لکھا اور جمع کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے اور قریش ہی کی زبان و لہجے میں قرآن اترا تھا۔ اس لیے اس پر اتفاق ہوا کہ ہم مصحف تیار کریں گے لغت قریش پر۔ اس صورتحال میں سیدنا عثمان نے سن 25 ہجری میں وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس کی تفصیل سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور اس میں پوری صورتحال کو واضح کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ سیدنا حذیفہ سیدنا عثمان کے پاس تشریف لائے، وہ اہل شام و عراق کے ساتھ ارمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ یہاں عراقیوں کی قراءت قرآن میں اختلاف کو دیکھ کر سیدنا حذیفہ سہم سے ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا عثمان سے عرض کی، اس امت کا علاج کیجیے، اس سے پہلے کہ ان کا اپنی مقدس کتاب میں ویسے ہی اختلاف جیسا یہود و نصارہ کے یہاں ہو چکا ہے۔ سیدنا عثمان نے سیدنا حفصہ ام المؤمنین سے مصحف منگوایا تاکہ اس کی نقول تیار کر لیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ پھر امیر المؤمنین نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن ابی العاص اور عبد الرحمن بن الحارث ابن ہشام کو قرآن لکھنے کا حکم دیا، جو انہوں نے اسے مختلف صحیفوں میں لکھ ڈالا۔ اس موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 قریشیوں سے فرمایا، جب تم اور زید کتابت کے دوران کسی بھی شے میں اختلاف کرو تو پھر قرآن کو قریشی زبان میں لکھنا، اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ سو انہوں نے ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ جب چند مصاحف لکھ لیے گئے تو سیدنا عثمان نے اصل نسخہ ام المؤمنین کو واپس لوٹا دیا اور ہر صوبہ میں ان کے لکھے ہوئے مصاحف کی ایک ایک نقل بھجوا دی۔ ساتھ یہ حکم جاری کیا کہ اس قرآن کے سوا اب ہر صحیفہ یا مصحف جلا دیا جائے۔ جب انہوں نے مصحف ایک ہی تیار کیا، ایک ہی نسخہ تیار کیا، تو تمام علاقوں میں ہر صوبے میں اسی کو بھیجا گیا اور کہا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان کو جلا دیا جائے تاکہ آپس میں لوگوں کا یہ اختلاف ختم ہو۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ 4 رکنی کمیٹی کا قیام۔ یہ جب قرآن جمع کر رہے تھے عہد عثمانی میں تو انہوں نے 4 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ تو اس میں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ذو النورین نے ام المؤمنین سید حفصہ سے مصحف منگوایا اور صحابہ رسول سے ہی پوچھا، من اکتب الناس، یعنی کون سب سے بہتر کاتب ہے؟ پہلے تو یہ بات پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت، یعنی زید بن ثابت سب سے بہتر کاتب ہے۔ انہوں نے فرمایا فأی الناس اعرب وفی روایت افصح، پھر یہ پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح عرب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سعید بن العاص۔ پھر کہا کہ من اکتب الناس، بہتر کاتب کون ہے؟ تو جواب میں زید بن ثابت آیا۔ پھر کہا کہ فصیح کون ہے؟ تو کہا کہ سعید بن العاص۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَلْيُمْلِلْ سَعِيدٌ وَلْيَكْتُبْ زَيْدٌ، چونکہ کاتب زید بہتر تھے تو اس لیے، اور فصیح سعید تھے تو اس لیے کہا کہ سعید املا کرائیں اور زید لکھیں، یعنی سعید پڑھے گا، بولے گا اور زید اس کو لکھے گا۔ سیدنا زید بن ثابت کی سرکردگی میں ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی جس میں سیدنا زید کے علاوہ عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث شامل تھے۔ یہ 4 افراد تھے
قرآن مجید جمع کرنے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بہت ہی مشہور صحابہ ہے، زید، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث۔ اب انہوں نے کتابت قرآن کے وقت چند اہم امور کا لحاظ رکھا تھا۔ جب یہ قرآن جمع کر رہے تھے تو انہوں نے چند اہم امور کا لحاظ رکھا تھا۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اہم کام ہیں۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ کام سر انجام دیے۔ نمبر 1، انہوں نے تمام صورتوں کو ترتیب وار ایک ہی مصحف میں لکھا۔ یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا، ان صورتوں کی ترتیب پہلے نہیں تھی، انہوں نے تمام صورتوں کو ترتیب وار ایک ہی مصحف میں لکھا۔ یہ بہت اہم کام ہے، بڑا کام ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان حضرات نے نہ صرف مصحف کو سامنے رکھا بلکہ نقول تیار کرتے وقت اس کی کتابت و خط کا خصوصی خیال رکھا۔ یہ مصحف کو صرف سامنے نہیں رکھا بلکہ نقول تیار کرتے وقت کتابت کا بھی خیال رکھا۔ جہاں بھی تھوڑا سا اختلاف سیدنا زید اور کمیٹی کے مابین ہوا، وہیں پر قریشی لہجہ اور قریشی لغت کو بنیاد بنا کر اس کی تصحیح کر دی گئی، کیونکہ شروع میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ لغت قریش پر ایک مصحف تیار کیا جائے۔ تو اس لیے جہاں بھی اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ قریشی لہجہ یا قریشی لغت کو بنیاد بناتے تھے۔ یہ دوسرا اہم کام تھا۔ تیسرے نمبر پہ اس کے خط میں یا اس بات کی رعایت رکھی گئی کہ وہ 7 حروف اس میں سما جائیں جو عرض اخیرہ میں موجود تھیں، اور قرأتوں کی مختلف صورتیں بھی جائز قرار دی جا سکیں۔ یہ بہت اہم بات تھی جس کی وجہ سے تمام صوبوں میں قبیلوں میں اختلاف ہوا تھا۔ تو انہوں نے ایسے خط کی رعایت رکھی گئی کہ 7 حروف اس میں آ جائیں، یعنی ایسا خط اپنایا گیا اگر کوئی 7 حروف میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکے گا۔ اگلا، اختلاف قرأت میں صرف اس صورت پر اکتفا کیا گیا جو متواتر تھی، جو متواتر صورت ہے اسی کو اپنایا گیا، باقی منفرد قرأت کو اہمیت نہیں دی گئی اس لیے کہ وہ متواتر نہیں تھی۔ یہ 4 کام ہو گئے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ آخری کام انہوں نے یہ کیا، کمیٹی نے قرآنی نسخوں کو مرتب کرتے وقت کلمات و حروف کے لکھنے کا جو خاص طرز و انداز اختیار کیا، علماء نے اس کا نام رسم مصحف لکھا، اور اس پسندیدہ رسم الخط کو حضرت عثمان کی جانب منسوب کر کے رسم عثمانی یا خط عثمانی نام دے دیا۔ یہ بھی ایک اہم کام تھا کہ جب نسخوں کو مرتب کر رہے تھے تو اس کا نام علماء نے رسم مصحف لکھا، یہ رسم مصحف ہے۔ بعض حضرات نے اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، رسم عثمانی یا خط عثمانی کا نام دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ عہد عثمانی کا بیان تھا کہ اس میں قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا۔ آپ نے یہ دیکھ لیا، ہم نے ان 4 باتوں پر گفتگو کی۔ شروع میں تعارف، پھر ہم نے کہا کہ لغت قریش پر مصحف تیار کرنا، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ لغت قریش پر کیوں تیار کر رہے تھے، کیونکہ مختلف صوبوں میں جب وہ قرآن کو بھیجا تھا تو اس میں لہجوں کے اختلاف کی وجہ سے سب کے درمیان کافی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ لغت قریش پر ایک مصحف تیار کیا جائے۔ 4 رکنی کمیٹی کا قیام اس کے لیے کیا گیا جو ہم نے بیان کیا تفصیل سے۔ 2 تو اس میں بنیادی ارکان تھے، زید بن ثابت، سعید بن ابی وقاص، ایک کاتب تھے اور دوسرے فصیح تھے۔ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے مصحف تیار کیا، اور کتابت قرآن کے وقت انہوں نے 5 اہم کام سر انجام دی، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی، اور آخر میں اس مصحف کو رسم عثمانی کا نام بھی دیا گیا، حضرت عثمان کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔